حي على الفلاح. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. محترم حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر جس قدر احسانات ہیں اور جس قدر انعامات ہیں، اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں یا گننا چاہیں تو یہ انسان کی قدرت اور بس سے باہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ یہ نعمتیں بے شمار ہیں اور لا تعداد ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے اولاد ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ تو وہیں ماں باپ ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑی دولت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ اور اولاد، اس گروہ کو اور اس جماعت کو اس کائنات میں موجود شمس و قمر، سورج اور چاند اور ستاروں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا خواب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرے ابا جان، میں نے ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستاروں کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ جب یہی چیز یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن بیٹھے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے بچے ہجرت کر کے مصر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے برسوں پہلے دیکھے خواب کو یاد دلاتے ہوئے کہا، اے میرے ابا جان، جو میں نے کئی سال پہلے جو خواب دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ قد جعلها ربی حقا، کہ میرے پروردگار نے اس خواب کو آج سچ کر دکھایا۔ پتہ چلا کہ سورج یہ باپ کے مانند، ماں یہ چاند کے مانند، اولاد یہ ستاروں کے مانند، اس کائنات میں سورج کی جس قدر اہمیت ہے، کسی بھی انسان کی زندگی میں باپ کی اسی قدر اہمیت ہے۔ اس کائنات میں چاند کی جس قدر اہمیت ہے، انسان کی زندگی میں ماں کی اسی قدر اہمیت ہے۔ اور اس کائنات کی روشنی کے لیے، اس آسمان کو جگمگانے کے لیے اور اس آسمان کی زینت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ستاروں کو پیدا کیا، انسان کی زندگی کی زینت اور خوبصورتی بھی حقیقت میں اولاد ہی ہوتی ہے۔
کہ جس گھر میں جس قدر اولاد ہوں، جس قدر بچے ہوں، وہ گھر اسی قدر ہنستا، اسی قدر کھیلتا، اسی قدر پھلتا پھولتا نظر آتا ہے، اور جو گھر اولاد کی نعمت سے محروم ہو وہ گھر اسی قدر مایوس کن، اسی قدر خاموش نظر آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی میں اولاد کی اسی قدر اہمیت ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی زینت کے لیے اور آسمان کی زینت کے لیے ستاروں کو بنایا۔ حضرات دیکھیے، اولاد کی نعمت انسان کے لیے یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے اور اتنی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کہ نبوت کی دولت اور نبوت کی نعمت مل جانے کے بعد، یہ ایسی نعمت ہے نبوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو نبوت کی اتنی بڑی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام کو مسلسل یہ نعمت کی محرومی کا احساس برابر ستاتی رہی۔ انبیاء علیہ السلام کو اولاد کی نعمت کی محرومی کا احساس مسلسل تڑپاتی رہی، ستاتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم نے بارہا سنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے 80 سال طے کرنے کے بعد بھی محض اولاد کی محرومی کی وجہ سے رب العالمین کے دربار میں بارہا دعا کرتے، رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ نبوت کی نعمت ملنے کے بعد بھی، نبوت کی دولت مل جانے کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام کو یہ نعمت کی محرومی کا احساس برابر ستاتی رہی، تڑپاتی رہی۔ دیکھیے، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر اس کو نعمت کہا، جیسے کچھ اسے انسان کی زندگی کی زینت قرار دیا، ویسے ہی یہ اولاد والدین کے لیے زحمت بھی بن جاتی، ویسے یہ آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ دیکھیے، جس ماں باپ کو فرما بردار اولاد دے دی جائے، جس کی زندگی میں فرما بردار اولاد مل جائے، حقیقت میں انسان کو یہی چیز اس دنیا میں جیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جس انسان کو فرما بردار اولاد مل جائے، اس کی ہر بات پر لبیک کہنے والی، اس کی بات کی تابع داری کرنے والی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، سمجھ جاؤ کہ انسان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اسی کے برمقابل، اسی کے برخلاف اگر انسان کو نافرمان اولاد نصیب ہو جائے، اگر انسان کی اولاد نافرمان نکل جائے، ماں باپ کے ساتھ بغاوت، ماں باپ کے ساتھ زبان لڑانا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے والی اولاد اگر مل گئی، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے بڑی سزا اور اس سے بڑا عذاب کوئی اور نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس کو نافرمان اولاد مل گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نہیں مل سکتا ہے۔ یہ والدین کو احساس ہے، جس کو اولاد کی محرومی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اولاد سے محروم کر دیا، انہیں اولاد کی محرومی کا احساس ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اولاد عطا کی، اولاد فرما بردار نکل گئی، تو واقعی اس نعمت کا احساس بھی ماں باپ کو موجود ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے کر اولاد نافرمان نکل گئی، اولاد اگر بدسلوکی کرنے والی نکل گئی، اولاد اگر ماں باپ کے ساتھ زبان لڑانے والی نکل گئی، یاد رکھیے اللہ کا اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے بڑا عذاب کوئی اور نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی جہنم کہ صبح اٹھے تو پریشانی، شام جگے تو پریشانی، باہر نکلے تو پریشانی، گھر میں رہے تو پریشانی، انسان کی زندگی پوری طرح آزمائشوں سے گھر جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت، اور اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے والدین کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اولاد کی اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے والدین کو کیا کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف تدبیریں بتائیں، مختلف اسباب بتائے کہ جن اسباب کو اپنا کر کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو فرما بردار بنا سکتا ہے، اولاد کی نعمت کو واقعی میں نعمت بنا سکتا ہے۔ اس اولاد کو زحمت بنانے سے بچا کر اولاد کی نعمت سے پوری طرح استعمال کر سکتا ہے، پوری طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے، عموماً ماں باپ کو، عموماً والدین کو اولاد کی تربیت کی فکر اس موقع سے لاحق ہوتی ہے جب اولاد بگڑ جاتی ہے،
جب اولاد بدتمیزی کی راہ پر چل پڑتی ہے تب ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے، اولاد کو صحیح راہ پر لانی ہے۔ یہ ماں باپ کی عموماً غلطی ہوتی ہے کہ اولاد جب بگڑ جاتی ہے تب اکثر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیا چیز ہے، اولاد کو پالنا، اولاد کی تربیت کرنا اور انہیں دینی راہ پر چلانا کتنی ضرورت ہے، یہ والدین کو اولاد کے بگڑنے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ تعلیم دی، خود انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا کہ اولاد کی فکر انسان کو اپنی شادی سے پہلے ہونی ہے، اولاد کی فکر انسان کو اپنی شادی سے پہلے ہونی ہے۔ خصوصاً نوجوان مجھ سے میرے سے مخاطب ہیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بار بار تعلیم دی کہ جہاں اہل ایمان کی دعاؤں کا اللہ نے تذکرہ کیا، جہاں مومنوں کی دعاؤں کا اللہ نے تذکرہ کیا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر کیا، کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے وہی ہیں جو مسلسل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے میرے پروردگار مجھے میری بیوی، مجھے میری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، زندگی کی چین اور سکون کا ذریعہ بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے، جس کے لیے میری اولاد اور میری بیوی کو پہلے متقی بنا، میرے خاندان کو پہلے متقی بنا اور اس متقیوں کا مجھے امام بناؤں۔ دیکھیے نوجوان شادی سے پہلے بیوی کے انتخاب میں یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر لڑکی کے انتخاب میں نیک نامی، لڑکی کے انتخاب میں اگر دینداری کا انتخاب ہو تبھی چل کے مستقبل میں پیدا ہونے والی اولاد دیندار نکلے گی۔ اگر نوجوان لڑکی کے انتخاب میں دینداری کے بجائے حسب و نسب کا خیال ہو، خاندان کا خیال ہو، مال و دولت کا خیال ہو، دینداری کے بجائے حسن اور خوبصورتی کا خیال ہو، یاد رہے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر انتخاب کی گئی لڑکی سے مستقبل میں پیدا ہونے والی اولاد خوبصورت ضرور نکل جائے گی لیکن تربیت سے محروم ہو جائے گی۔ مالدار گھرانے کی بنیاد پر انتخاب کی گئی عورت مستقبل میں پیدا ہونے والی اولاد ناز و نخروں میں پلے گی ضرور لیکن والدین کے حقوق سے ناآشنا ہوگی، والدین کے حقوق سے نا واقف رہے گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شادی کے مختلف اسباب بتلائے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأة لأربع، کوئی بھی شخص، کوئی بھی نوجوان کسی سے نکاح کرتا ہے، کسی سے شادی کرتا ہے تو 4 اسباب کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ کہا وَلِمَالِهَا، سب سے پہلی چیز مالداری دیکھ کر نکاح کرتا ہے، دوسری چیز وَلِحَسَبِهَا، خاندان دیکھ کر نکاح کرتا ہے، وَلِجَمَالِهَا، کہ خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتا ہے، وَلِدِينِهَا، اور کچھ تو ایسے ہیں جو دینداری دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے آخر میں کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، لوگوں دینداری کو ترجیح دینا، دینداری کو پریفرنس دینا۔ اگر دینداری کی بنیاد پر اگر نکاح ہو، شادی ہو، یاد رہے بیوی بھی ایسی ملے گی جو تمہاری فرما بردار نکلے گی اور مستقبل میں اس سے ہونے والی اولاد بھی تمہاری نیک نامی کا سبب بنے گی اور تمہاری مطیع و فرما بردار نکلے گی۔ تو سب سے پہلی چیز انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان ہونے کی حیثیت سے تعلیم دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نوجوانوں کو یہ سبق پڑھایا کہ نکاح سے پہلے اولاد کے مستقبل میں بنانے کی فکر ہو کہ جیسے تمہیں اولاد بنانی ہے، اولاد دیندار بنانی ہے تو شادی میں دینداری کو ترجیح دی جائے۔ حضرات دوسری چیز جس کا اولاد کی تربیت کے ضمن میں، اولاد کے تربیت کے میدان میں انسان کو خیال رکھنا ہے کہ دیکھیے شادی کے بعد چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے ماں ہو، انسان کی پیدائش سے پہلے، اولاد کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مسلسل دعائیں کریں۔ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں مسلسل دعائیں کریں، اولاد کی دینداری کے لیے بھی دعائیں کریں اور اولاد کی دنیا میں نیک نامی کے حق میں بھی دعائیں کریں۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام کی زندگی کا جہاں اللہ نے تذکرہ کیا، عموماً یوں ہوتا ہے معاشرے میں
کہ ماں باپ اولاد کی اگر دیندار ہیں ماں باپ تو اولاد کی دینداری کے لیے مسلسل دعائیں کرتے ہیں. اگر ماں باپ دنیا دار ہیں تو اولاد کی دنیا داری کے لیے مسلسل دعائیں ہوتی ہیں. بہت کم ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں کو رکھ کے دعا کرتے ہیں. اولاد کی دنیا داری اور دینداری دونوں کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں. جن کے اندر تقویٰ بہت زیادہ رہا، ان کو محض دینداری کی فکر رہی، وہ دنیا سے مکمل طور پر لاپرواہ رہے، وہ دنیا سے مکمل طور پر غافل رہے، انہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی لیے اولاد کے حق میں بھی دعائیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اولاد دیندار نکل جائے، اولاد فرما بردار نکل جائے، اولاد نیک ہو جائے. جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں اولاد نیک تو ہو جاتی ہے لیکن دنیا کی آرام و آسائش سے مکمل طور پر محروم ہو جاتی ہے. دنیا کی آرام و آسائش سے مکمل طور پر محروم ہو جاتی ہے. والدین کا ایک اور فروغ، والدین کا ایک اور گروہ ایسا ہوتا ہے جو مکمل طور پر دنیا بنانے کی فکر تو کرتا ہے لیکن دینداری کی ذرا برابر فکر نہیں ہوتی. دنیا سنوارنے کی مکمل تڑپ ضرور ہوتی ہے لیکن آخرت کے ذرا برابر احساس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جب بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں تو دنیا کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد دنیا میں فلاں کام کریں، فلاں نیک نامی کا سبب بنے، فلاں جاب اپنا لیں، فلاں طریقے سے مال کمائیں. کئی ایک طریقے سے دنیا داری کی دعا ہوتی ہے لیکن دین سے مکمل طور پر نا آشنا اور نا واقف رہنے کی وجہ سے اولاد کی دینداری کی دعا ذرا برابر نہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نعوذ باللہ مستقبل میں ایسی ہی اولاد ماں باپ کی نافرمان نکلتی ہے. بچپن میں اولاد کو دینداری کا سبق نہیں پڑھایا گیا، بچپن میں اولاد کے حق میں دینداری کی دعائیں نہیں کی گئی، مستقبل میں یہی اولاد ماں باپ کے حقوق سے ناواقف نکلتی ہے. اور ماں باپ کے انتقال کے بعد، ماں باپ کے وفات کے بعد یہ اولاد کو کیا معلوم کہ جنہیں دین کا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ ماں باپ کے حق میں دعا کرنا ہے، ماں باپ کے حق میں استغفار کرنا ہے، ماں باپ کے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے. یہ اولاد اس سے ناواقف ہے، نابلد ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ بچپن سے دینی تربیت دینے سے کورے رہے، عاجز رہے، کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے دینی تربیت نہیں دے رکھی تھی. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ماں باپ اولاد کی دینداری اور دنیا داری دونوں کو لے کر دعا کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں سکھائیں تو وہی کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ نے یوں نہیں سکھایا کہ صرف آخرت مانگیں، اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ صرف دنیا مانگیں، جبکہ دونوں کو برابر برابر مانگنے کے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے پروردگار مجھے دنیا بھی اچھی سے اچھی دے، اے میرے رب مجھے دنیا بھی اچھی سے اچھی دے. ایسا نہیں کہ دنیا میں مجھے لوگ دیکھیں تو کمتر سمجھیں، ایسا نہیں کہ دنیا میں لوگ میری اولاد کو دیکھیں تو نیچا سمجھے، گری ہوئی نظروں سے دیکھیں کیونکہ ان کے پاس گھر بار صحیح سے نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت صحیح سے نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ دنیا مجھے بہت اچھی سے اچھی دی. وفی الآخرۃ حسنہ، اور ایسا نہیں کہ دنیا میں پڑھ کر آخرت میری غافل ہو جائے، آخرت بھی میری اچھی سے اچھی ہو، آخرت بھی میری اچھی سے اچھی ہو. وقنا عذاب النار، اور مجھے نار جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو لہٰذا دعا کا یہ ادب سکھایا گیا، دعا کی یہ تعلیم دی گئی. جب بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو دنیا کے حق میں بھی دعا کریں اور آخرت کے حق میں بھی دعا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ حضرات دیکھیے ماں باپ اولاد کی پیدائش کے بعد، ایک تو اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد پیدا ہونے والی اولاد کی دنیا کے تعلق سے دعا کرنا اور دینداری کے تعلق سے دعا کرنا اور آخرت کے تعلق سے دعا کرنا یہ ازحد ضروری ہوتا ہے. اور اولاد کی پیدائش کے بعد دیکھیے ماں باپ اولاد کو جیسے بنانا چاہیں ویسے سب سے پہلے اپنے آپ کو بنائیں. اولاد کی تربیت کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ اولاد کو جیسے بنانا چاہیں ویسے سب سے پہلے اپنے آپ کو بنائیں. جب تک ماں باپ اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے، جب تک ماں باپ اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے، اس وقت تک اولاد کی نیک نامی اور اولاد کے فرما بردار ہونے کا خواب دیکھنا محض خواب ہی رہے گا. یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، یہ خواب کبھی حقیقت میں نہیں بدلے گا جب تک ماں باپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. باپ گھر میں سویا ہوا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ باپ اولاد مستقبل میں 5 وقتہ نمازی بنے. باپ گھر میں سویا ہوا ہے، جیسے نیند سے بیدار ہوتا ہے، بیٹے سے سوال ہوا، بچے سے سوال ہوا کہ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی کہ نہیں؟ بیٹے نے کہا میں نے نہیں پڑھی. تو خوب مارتا ہے، خوب پیٹتا ہے، کیوں نماز نہیں پڑھی؟
اب سوال یہ ہے کہ جو باپ سویا ہوا تھا وہ کس کو جواب دینا ہے؟ جو باپ نماز چھوڑ کے سویا ہوا تھا، جو ماں نماز چھوڑ کے سوئی ہوئی تھی، اٹھنے کے بعد پہلا ہی سوال نماز کا ہوا، اور اولاد کی نماز نہ پڑھنے پر خوب پٹائی ہوئی، خوب دھلائی ہوئی۔ اب یہ لوگ جو نماز چھوڑ کر سو رہے تھے، اس کا جواب کس کو دینا ہے؟ جب ماں باپ خود نماز چھوڑ کے سوئے ہوں، جب باپ خود نماز ترک کر کے سویا ہو اور اولاد کو نماز چھوڑنے پر ڈانٹے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ دیکھیے، اولاد بات سننے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتی ہے۔ بچوں کی عقل تھوڑی کمزور ہوتی ہے، بچوں کا ذہن پوری طرح خالی ہوتا ہے۔ ماں باپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں، ماں باپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں۔ ماں باپ زبان کے سچے ہوں تو بچے زبان کے سچے نکلیں گے۔ ماں باپ اگر امانت دار ہوں، مستقبل میں اولاد امانت دار نکلے گی۔ ماں باپ دیندار ہوں تو ماں باپ کو دیکھ کر اولاد دیندار نکلے گی۔ ماں باپ اگر نماز کے پابند ہوں، اولاد بھی نماز کی پابند نکلے گی۔ ماں باپ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے نکلے گی۔ اگر ماں باپ اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوں، نمازوں کے معاملے میں پیچھے ہوں، زبان کے جھوٹے ہوں، امانت داری ان کے اندر دور دور تک نہ پائی جائے، اگر یہ تمام چیزیں رکھ کر اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے اللہ سے مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل التجا کر رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد فرما بردار نکلے، اے اللہ میرے اولاد نمازی نکلے، اے اللہ میرے اولاد زبان کی سچی نکلے، یہ کہاں سے خواب پورا ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے دعا قبول ہو سکتی ہے کہ خود اپنے آپ میں کمزوری رکھ کر، خود کمزور بیج بو کر ہم اچھے پیڑ کی امید رکھیں، اچھے درخت کی امید رکھیں؟ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اولاد کی تربیت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ ماں باپ جیسے اولاد کو بنانا چاہتے ہیں ویسے سب سے پہلے اپنے آپ کو بنائیں۔ دیکھیے، مکتب ہوتا ہے صبح شام، اکثر مساجد میں مکتب چلتا ہے، اولاد مکتب میں یہ چیز سیکھتی ہے، گھنٹوں بیٹھ کر مکتب میں سیکھتی ہے کہ سچائی کی اہمیت کیا ہے، سچائی کی فضیلت کیا ہے۔ سچ بولنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چیز سیکھ کر گھر نکلتے ہیں مکتب سے، بچوں کا کمزور دماغ اور معصوم سا دل یہ تہیہ اور یہ ارادہ کر کے نکلتا ہے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ سمجھانے والوں کی بات اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ بچے ارادہ کر کے نکلتے ہیں، پختہ ارادہ کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں، کیونکہ ہمیں جنت ملنی ہے، ہمیں جنت پانی ہے، ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے، تو ارادہ کر کے نکلتے ہیں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ جیسے ہی گھر پہنچے باہر سے کسی نے باپ کو آواز لگائی اور باپ نے گھر میں سے بیٹے کو کہلا بھیجا، بیٹا جا کر کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے، بیٹا جا کر کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے۔ جو اولاد گھنٹوں بیٹھ کر مکتب میں سبق سیکھ کر آئی سچ بولنے کی اہمیت پر، اور گھر میں آنے کے فوری بعد ماں باپ یہ تعلیم سکھاتے ہیں کہ آنے والوں کو کیسے جھوٹ کہا جائے، اور کہاں سے وہ اولاد سچ بولنا سیکھے گی؟ کہاں سے وہ اولاد کے اندر سچائی آئے گی؟ کہاں سے اس اولاد کے اندر امانت داری آئے گی؟ تھوڑا سوچنے کی بات ہے، تھوڑا غور کرنے کی بات ہے۔ ہر ماں باپ کو نیک اولاد کی بڑی تمنا ہوتی ہے، اولاد کے فرما بردار ہونے کی بڑی فکر ہوتی ہے، اولاد کے دیندار ہونے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ فکر اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے۔ جن ماں باپ کے اندر اچھے اولاد کے دینداری کی فکر نہ ہو، حقیقت میں وہ ماں باپ تو ماں باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کے اندر ہوتی، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کی تربیت کریں۔ اپنے آپ کی تربیت کے بعد آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اولاد خود بخود آپ کو دیکھ کر سیکھ جائے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اسی طرح حضرات ایک اور چیز اولاد کی تربیت کے لیے کہ جہاں اولاد کو دینداری سکھاتے ہیں، جہاں اولاد کو سچ بولنا سکھاتے ہیں، جہاں اولاد کو نماز کی پابندی سکھاتے ہیں، جہاں اولاد کو امانت داری کا سبق پڑھاتے ہیں، وہاں یہ تمام تعلیمات میں ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ نرم روی اختیار کریں، نرم لہجہ اختیار کریں، نرم گفتگو ہو ماں باپ کی، نرم طبیعت کو ہو ماں باپ کی۔ ماں باپ اپنی سختی کی وجہ سے اولاد کو باغی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اپنی سختی کی وجہ سے اولاد کو باغی بنا دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات بتائیں مار کے بتاتے ہیں، جب بھی کوئی بات بتائیں ڈانٹ کر بتاتے ہیں۔ تعجب تو اس بات پہ ہوتا ہے، ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں، بچہ مارنے تک سنتا نہیں ہے،
ماں باپ بڑے اتراتے ہوئے کہتے ہیں بچہ مارنے تک سنتا نہیں. ارے بچپن سے جس بچے کو مار مار کر سنانے کی عادت ڈالی گئی ہو وہ بچہ مارنے سے پہلے کہاں سنے گا؟ اگر بچپن سے بچے کو نرم لہجے میں سمجھانے کی عادت ڈالی گئی ہوتی تو بچہ مستقبل میں بڑا ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی نرم گفتگو کو سمجھ جاتا، جان جاتا. بچپن سے ہر بات مار کے سمجھائی گئی، ہر بات ڈانٹ کر سمجھائی گئی، ہر بات غصے میں سمجھائی گئی، وہ کہاں سے اولاد بڑی ہونے کے بعد ماں باپ کی فرما بردار نکلے گی؟ بچے چھوٹے ہیں. یاد رکھیے معاشرہ آج ماحول اتنا ترقی کر چکا ہے، قدم قدم پر ایسے ایسے آثار ہیں، ایسی ایسی نشانیاں ہیں جو اولاد کو ماں باپ کا نافرمان بنا کر چھوڑتی. اور آج ایسا معاشرہ ہے، ایسے دوست ہیں جو قدم قدم پر ہر گفتگو میں اور اپنی ہر بات میں ماں باپ کا نافرمان بناتے ہیں. کوئی اولاد ہے، کوئی بچہ ہے جو ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے، ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے. کالج پہنچا یا اسکول پہنچا، بچے پوچھتے ہیں یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ بچہ بولتا ہے میرے والدین کی خواہش تھی، میرے ابو کی یہ خواہش تھی، میرے امی کی یہ خواہش تھی. ایک بار بچے سنے، دو بار سنے، جب ضرورت پڑی تو بچے کھل کر کہہ دے تو تمہارے ماں باپ کی خواہش کے حساب سے کرتا ہے، تم تو اپنے ماں باپ کی خواہش کے حساب سے کرتے ہو. جب بچے بار بار یہ تانا دیتے ہیں، اولاد ایک دن باغی نکل جاتی ہے. اولاد سوچتی ہے ہاں جب لوگ کہہ رہے ہیں میں ہر کام میرے ماں باپ کی خواہش کے مطابق کرتا ہوں، کیا میری کوئی خواہش نہیں ہے کیا میری بھی کوئی ارمان نہیں ہے کیا؟ جب معاشرے سے بار بار بچے یہ تانے سنیں، دوستوں سے بار بار بچے چھڑ کر آئیں، دوست برابر چھیڑتے رہیں تمہارا تو کوئی چلتا نہیں، تمہاری تو گھر میں کوئی سنتا نہیں، تم ماں باپ جیسے بولتے ہو ویسے ہی چلتے ہو، جب بار بار اس طرح کے تانے دیے جائیں تو بچے ماں باپ کے نافرمان نکل جاتے ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان نکل جاتے ہیں. اسی لیے ماں باپ کو چاہیے اولاد کی تربیت میں نرم لہجہ اختیار کریں، نرم طبیعت اپنائیں. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کتنی نرم و نازک تھی، پیارے نبی کی تربیت کتنی نرم و نازک تھی. عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ کھانا کھا رہے تھے، برتن میں ایک مرتبہ ہاتھ یہاں جاتا، ایک مرتبہ درمیان میں جاتا، ایک مرتبہ کنارے میں جاتا، جہاں مرضی آتی اٹھا کے کھاتے، جہاں مرضی ہوتی اٹھا کے کھاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے بچے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، اللہ کا نام لے کر کھایا کرو. دیکھو دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اور تم برتن میں جو تمہارے قریب ہے وہاں سے کھایا کرو. غلطی یہ کی تھی کہ برتن میں سامنے کھانے کے بجائے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی درمیان سے، کبھی کنارے سے. پہلے بچے کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے بجائے پیارے نبی نے کچھ تربیت کے الفاظ کہے، پیارے نبی نے کچھ سکھانے کی باتیں کی. پہلے کہا دیکھو بیٹا اللہ کا نام لے کر کھانا ہے، دیکھو بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا. حالانکہ بچہ اللہ کا نام لے کر کھا، صحابی تھے، دائیں ہاتھ ہی سے کھا رہے تھے. جو وہ کام کر رہے تھے پیارے نبی نے پہلے اس کی نشاندہی کی. بیٹا دیکھو اللہ کا نام لے کر اچھی چیز ہے، دائیں ہاتھ سے کر اچھی چیز ہے، اس میں سے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ سامنے سے کھایا کرو، سامنے سے کھایا. جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے کاموں کی تعریف ہو رہی ہے تو دوسری جو غلطی ہے بچے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے کام پر ٹوکا جا رہا ہے، بچہ فوراً مان لیتا ہے، بچہ فوراً سیکھ جاتا ہے. ایسا کرنے کے بجائے فوراً غلطی پہ ٹوکیں تو بچے ضد پڑ جاتے ہیں. بچوں کی تربیت یا بچوں کی طبیعت بڑی نازک اور نرم ہوتی ہے تو ہر ڈانٹ پر بچے ضد پہ اڑ جاتے ہیں. کیا بار بار مجھے ڈانٹتے ہیں، بار بار مجھے اڑلاتے ہیں، بار بار مجھ پہ برستے ہیں، بار بار مجھے مارتے ہیں. ایسی تربیت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی موجودگی میں اولاد سدھری ہوئی رہے گی، جیسے ہی ماں باپ کی نظروں سے اوجھل رہے ہر ایک گناہ کرنے پر تلے گی، ہر طرح کا گناہ کرنے پر تلے گی. کیونکہ ڈر کے تربیت کرائی گئی. جب تک ماں باپ نظروں کے سامنے موجود ہیں اس غلطی سے باز رہے گی، اور جیسے ہی ماں باپ کی تربیت سے آزاد ہو جائیں، ماں باپ نظروں سے اوجھل ہو جائیں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ سے لے کر بڑے سے بڑا گناہ کر جائے گی. کیونکہ ماں باپ موجود نہیں، اب کسی کا ڈر نہیں ہے، ماں باپ سامنے موجود نہیں، اب کسی کا ڈر نہیں ہے. تو ایسی تربیت کا یہ نقصان ہوتا ہے. اسی لیے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ماں باپ کو ضروری ہے کہ اپنا لہجہ اور اپنی طبیعت ہمیشہ نرم اور نازک رکھیں. یہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے سخت لہجہ اختیار کرنے کی، سخت طبیعت پر اتر آنے کی یا سخت طریقہ اپنانے کی. پیارے نبی نے اس کی بھی تعلیم دی. جہاں نرم طبیعت سے بات نہ بنے وہاں سخت لہجہ اپنانے کی اجازت ہے.
جہاں نرم طریقے سے تربیت نہ ہو پائے وہاں سخت تربیت اپنانے کی ضرورت ہے تو وہاں سخت تربیت اپناؤ، لیکن پہلا پریفرنس اور پہلی ترجیح نرم طبیعت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، دیکھو اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے جاؤ جبکہ وہ 7 سال ہو جائیں، جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے ساتھ ساتھ نہ مسجد میں لے آیا کرو، اپنے ساتھ ساتھ نماز پڑھایا کرو۔ اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس کے باوجود نماز نہ پڑھیں، نماز کے عادی نہ ہوں اور مارنے کی ضرورت پیش آئے تو مار کر ہی صحیح نماز کے عادی بنو۔ جب کام 3 سال سے نرم طبیعت سے آزمایا جا رہا ہے، 7 سال سے لے کر 10 سال تک بار بار بچے کو اچھے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، اچھے انداز سے بلا کے نماز میں شریک کریں۔ جب بچہ 3 سال سے نرم طبیعت اور نرم لہجے میں سدھرا نہیں، سخت لہجہ اپنانے کی ضرورت پڑ گئی، اپناؤ۔ پہلا پریفرنس اور پہلی ترجیح نرم طبیعت کی ہے۔ اور حضرات اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں، اولاد کو سنوارنے کے لیے، اولاد کو سدھارنے کے لیے اور اولاد کو بنانے کے لیے ماں باپ ہر آن اور ہر لمحہ اپنا ڈر بچوں کے اندر بٹھانے سے پہلے اللہ کا ڈر بٹھائیں، اپنا ڈر بچوں کے اندر بٹھانے سے پہلے اللہ کا ڈر بٹھائیں۔ جس اولاد کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، جس دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر آ جائے اور جو دل اللہ کے خوف اور خشیت سے معمور ہو جائے، وہ کبھی گناہ کی طرف آمادہ نہیں ہوگا، وہ کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، ماں باپ کا ڈر اگر بٹھائیں، ماں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد بچی رہے گی، ماں باپ کے نظروں سے اوجھل ہوتے فوراً گناہ کرے گی، کیونکہ جو ڈر تھا وہ ابھی تو سامنے موجود نہیں ہے، ماں باپ تو سامنے نہیں دکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیشہ ماں باپ اپنا ڈر دلاتے رہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر بات پہ اللہ کا ڈر دلائیں، بیٹا دیکھو سچ بولنا ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے گا، جھوٹ بولو گے اللہ جہنم میں ڈالے گا، نماز نہیں پڑھو گے اللہ جہنم میں ڈالے گا، جہنم کی آگ ایسے رہے گی، جہنم کے عذابات ایسے رہیں گے۔ اگر وہی سچ بولو گے، نماز کے پابند رہو گے، امانت دار رہو گے، ماں باپ کی بات مانو گے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آؤ گے، اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے، ایسی نعمتیں ہیں۔ اگر یہی چیز بار بار جنت جہنم کہہ کر تربیت ہو، بار بار دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت بٹھائیں، ایسی اولاد زندگی میں کبھی برائی کی طرف قدم آگے نہیں بڑھائے گی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے خوف اور خشیت کو مقدم رکھیں، اور جب بھی تربیت کریں ماں باپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلائیں، نہ کہ اپنا ڈر دلائیں، نہ کہ اپنا خوف دلائیں۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا وہ خود بخود ماں باپ کا فرما بردار نکل جائے گا، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف آ گیا وہ خود بخود ماں باپ کا مطیع و فرما بردار نکل ہی جائے گا۔ اور حضرات اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت بنیادی چیز، ایک بنیادی ضرورت اولاد کی تربیت میں یہ ہے کہ اولاد کو اگر آپ فرما بردار بنانا چاہیں تو پہلے اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں، پہلے اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ بندہ جیسے کچھ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے، مستقبل میں اس کی اولاد ویسے اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ بندہ جیسے ماں باپ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارتا ہے، مستقبل میں اولاد ویسے اس کی فرما بردار رہتی ہے۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کریں، ماں باپ کے ساتھ زبان لڑائیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، ماں باپ کی بات پر اف کا اظہار ہو، ماں باپ کی بات پر بیزارگی کا اظہار ہو، ماں باپ کی بات پر بیزارگی کے ساتھ غصے کا اظہار ہو، ماں باپ کو بات بات پر جواب دیتے رہیں، بات پر ماں باپ کا دل دکھاتے رہیں، زندگی ایسے گزار کر مستقبل میں ہونے والی اولاد کے فرما بردار ہونے کے خواب دیکھنا بھی محض خواب رہے گا۔ دیکھیے مستقبل میں جیسے اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، ماں باپ کے جیتے جی ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة۔ دیکھیے دنیا میں جو بھی جرم ہوتا ہے، دنیا میں جو بھی گناہ انسان سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سزا ضرور دے گا، اگر اللہ چاہے تو اپنے رحم و کرم کی بدولت معاف بھی کر دے۔ 2 گناہ ایسے ہیں، 2 جرم ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو دے گا ضرور، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے 2 گناہ ہیں کہ جن کی سزا دیے بغیر اللہ کسی بھی شخص کو ہرگز موت نہیں دے گا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز
ظلم، اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی نے کسی کا ناحق حق لوٹا ہے، حق مارا ہے، کسی پر ناحق زیادتی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں ایسا شخص لائے گا جو اس کے ساتھ ظلم کرے گا، جب تک اس کو مظلوم نہ بنا دے اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا، اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا۔ دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی۔ انسان اگر ماں باپ کا بدسلوک اور نافرمان ثابت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں اولاد کو اتنا نافرمان اور بدسلوک بنائے گا، انسان کو اپنے ایک ایک کرتوت کی یاد آئے گی، انسان کو آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے ایک ایک کیے کی یاد آئے گی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرتا رہا۔ یاد رہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے، ماں باپ سے زبان لڑا کے، ماں باپ کو جواب دے کر اپنے آپ کو پہلے صف کا نمازی بنا لینا، یہ اللہ کے پاس کبھی مقبول نہیں بنائے گا۔ اپنے آپ کو دیندار بنا لینا یہ اللہ کے پاس کبھی مقبول نہیں بنائے گا۔ ہماری دینداری کی علامت اور ہمارے اللہ رب العالمین کے پاس مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کیسے راضی ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے کیسے خوش ہیں۔ اگر میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے۔ اگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں نعوذ باللہ، تو یہ دلیل اور علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو راضی کر کے ہی اللہ رب العالمین کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کو غصہ دلا کر اور ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکال کر ہم نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، خدمت خلق کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہیں، ایک ایک عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں رائیگاں چلی جائے گی، دھول بنا کر اڑا دی جائے گی، ایک عبادت بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو دلائے، جو ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکالے، جس کی حرکت سے ماں باپ رو پڑیں، ماں باپ افسوس کا اظہار کر پڑیں، ایسی اولاد مستقبل میں کبھی اچھائی حاصل نہیں کر پائے گی اور کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی۔ اسی لیے اگر اولاد کی تربیت کرنا چاہیں، اولاد کو سدھارنا چاہیں، اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اولاد کو اپنی فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو خود ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، خود ماں باپ کی بات ماننے والے بن جائیں۔ ایک ایک لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے سوچ لیں یہ وہ لفظ ہے جو مستقبل میں میری اولاد مجھ سے کہے گی۔ ماں باپ سے ایک ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لیں یہ وہ بات ہے مستقبل میں میری اولاد مجھ سے یہی بات کہے گی۔ ماں باپ سے زبان لڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ مستقبل میں میری اولاد بھی مجھ سے زبان لڑائے گی۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے پہلے سوچ لیں مستقبل میں میری اولاد میرے ساتھ یہی سلوک کرے، گرچہ کہ آپ اچھے خاطر اچھی تربیت کریں، اچھا سلوک کریں، تب بھی اللہ کا اصول ہے اللہ اولاد کو نافرمان بنا کر ہی چھوڑے گا، اللہ اولاد کو نافرمان بنا کر ہی چھوڑے گا کہ اولاد نافرمان بنے گی اور آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے نعوذ باللہ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کی ہوئی ایک ایک حرکت یاد آئے گی۔ اس وقت افسوس کریں گے ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد کس سے توبہ کریں گے، کس سے استغفار کریں گے، کس سے معافی طلب کریں گے۔ جن کے ساتھ گناہ ہوا وہ خود معاف کرنے والے نہ رہے تو پوری زندگی اسی عذاب کے ساتھ چلتی رہے گی، پوری زندگی اسی تکلیف کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اور حضرات ایک اور چیز ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں خاص کر دیکھیے ماں باپ اولاد کے جائز جذبات کا خیال رکھیں، ماں باپ اولاد کے جائز خواہشات کی قدر کریں۔ جہاں ماں باپ اولاد کے جائز خواہشات کی قدر نہیں کرتے وہیں اولاد باغی نکل جاتی ہے، وہیں اولاد نافرمان نکل جاتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے ہر بات میں ماں باپ کے ہم جیسے بولے ویسے ہونا ہے، ہمیں جیسے بولے ویسے ہونا ہے، ہم یہ بولے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اولاد کو کہیں پڑھنے کی خواہش نہیں ہوتی، ماں باپ زبردستی داخلہ دلاتے، ماں باپ زبردستی ایڈمیشن کراتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ پڑھنا ہے۔ ماں باپ کی زبردستی سے اولاد کہاں سے پڑھ پائے گی؟ دیکھیے ایک بار ہوا، دو بار ہوا، اولاد کے دل میں شیطان یہ بات ڈال ہی دے گا کہ میرے ماں باپ میری کوئی بات مانتے نہیں، میرے امی ابو میری جائز خواہشات کی قدر ہی نہیں کرتے، انہیں میرے احساسات کا خبر ہی نہیں ہوتی، انہیں میرے جذبات کی قدر ہی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ مجھے رلاتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی منمانی مجھ پر چلاتے ہیں۔ جہاں ماں باپ اپنی خواہش کو زبردستی اولاد پہ ٹھوستے ہیں وہیں پہ اولاد نافرمان نکل جاتی ہے، وہیں پہ اولاد نافرمان نکل۔ دیکھیے بچوں کا معاملہ ہے، بچوں سے جڑی ہوئی چیز ہے،
بچوں سے مشورہ لیں، بچوں سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی کیا خواہش ہے، ان کی کیا رائے ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں اچھی چیز ہے کہ ماں باپ بچے جو کم عقل ہوتے ہیں، بچے کمزور عقل کے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے بالکل پوچھا ہی نہ جائے اور اپنی خواہش کو زبردستی ان پہ تھوپیں، اپنی رائے کو زبردستی ان پہ تھوپیں، یہی چیز بغاوت پہ اتار دیتی ہے۔ اسی لیے بچوں کا معاملہ ہے، بچوں سے پوچھیں، بچوں سے مشورہ لیں کہ بیٹا ہم تمہارے تعلق سے یہ سوچ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے، ہم نے تمہارے تعلق سے فیصلہ کیا، تمہاری کیا رائے ہے۔ ہاں بچوں کا کمزور ذہن ہے، اگر بچہ اپنی کوئی اور رائے پیش کرے، ماں باپ سمجھائیں، دیکھو بیٹا اس رائے میں یہ نقصان ہے، اس سے یہ نقصان ہوتی ہے، اس سے یہ تکلیف ہوتی ہے، اگر ہماری بات مانو گے اس سے یہ فائدہ ہے۔ جب ماں باپ نرم طریقے سے یہ چیز سمجھائیں گے اور بچوں کی پوری بات سنیں گے تو تب چل کے باپ اولاد جو ہے فرما بردار نکلے گی، بچوں کے اندر بھی احساس پیدا ہوگا، ہاں میرے ماں باپ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، میرے ماں باپ میری بات مانتے ہیں، میرے والدین میرے خواہشات کی قدر کرتے ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جتنے پیغامات ہیں اس میں سب سے اہم پیغام اولاد کی تربیت کو لے کر یہی ہے کہ اولاد کی جائز خواہشات کی ہمیشہ قدر ہونی چاہیے۔ غور کریے اس مختصر سے واقعے پر، غور کریے اس مختصر سے واقعے پر، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی، اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ چاہے تو کہتے بیٹا اللہ کی طرف سے اعلان ہے لیٹ جاؤ مجھے چھری چلانی، چاہے تو کہہ سکتے تھے کیونکہ اللہ کا قانون تھا، اللہ کا حکم تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کرنا ہی تھا۔ بیٹے پر زبردستی کر سکتے تھے بیٹے لیٹ جاؤ مجھے چھری چلانی ہے، ایسا نہیں، قربان جائیے اس تربیت پر، تربیت کے اس طریقے پر۔ اللہ کا حکم ہونے کے باوجود بھی معاملہ تو بیٹے سے متعلق ہے، بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹے بتاؤ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے کسی بھی صورت کرنا ہی ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اگر تم ہاں کہتے ہو ٹھیک، اگر تم نہیں کہتے ہو کوئی بات نہیں، تم کیا کہ جب ماں باپ بچوں کے معاملے میں بچوں سے ایسے مشورہ کریں تبھی چل کے بچی اولاد ایسے نکلتی ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ جو چاہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، تبھی اولاد ایسے نکلے گی جب ماں باپ ایسے بنیں گے۔ اگر اس کے خلاف ماں باپ ہر بات زبردستی ٹھوسیں گے تو اولاد صبر کر کر کے برداشت کر کر کے ایک دن زبان لڑا دے گی، نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا، میری یہ خواہش ہے، میری یہ ارمان ہے، آپ ہمیشہ مجھ پہ تھوپتے ہیں، آپ ہمیشہ مجھے زبردستی کرتے ہیں۔ کون بنا سبب؟ کون سبب بنے اولاد کو بگاڑنے کا؟ ماں باپ کی یہ طبیعت اور ماں باپ کا یہ سلوک ہی بنا اولاد کو بگاڑنے کے لیے۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے اولاد کے جائز خواہشات کی ہمیشہ قدر کریں۔ اولاد کے معاملات ہیں، بچوں سے جڑی ہوئی چیزیں، بچوں کو بولنے کا موقع دیں، بچوں سے مشورہ لیں، بچوں سے رائے لیں۔ ہاں کمزور ذہنیت ہوتی ہے، بچوں کو سمجھائیں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کے بعد بچوں کو اختیار دیں، بچے خود سمجھ جائیں گے کہ میرے ماں باپ جو میرے حق میں فیصلہ کریں وہ بالکل صحیح ہے۔ ایسی تربیت پر ماں باپ کی اولاد فرما بردار نکلے گی۔ اگر اس کے علاوہ ہر چیز ماں باپ زبردستی تھوپنا چاہیں، زبردستی نافذ کرنا چاہیں، زبردستی منوانا چاہیں، اولاد ایک بار مانے گی، دو بار مانے گی، تین بار مانے گی، کسی نہ کسی موڑ پر آ کر ماں باپ کے ساتھ زبان لڑا بیٹھے گی، ماں باپ کے ساتھ جواب دے بیٹھے گی۔ تو لہٰذا اولاد کو بگاڑنے کے لیے اولاد کی جس قدر غلطیاں ہوتی ہیں ویسے ہی ماں باپ کا بھی اس میں برابر رول ہوتا ہے، برابر کردار ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے اولاد کی تربیت میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر تربیت ہو، جو تربیت نرم لہجے میں ہو، نرم گفتگو کے ساتھ ہو، نرم طبیعت کے ساتھ ہو، اور اولاد کے جائز خواہشات کی قدر رکھتے ہوئے ہو، خود کو سنوار کر اولاد کو سنوارنا چاہیں اور خود بھی ماں باپ کے فرما بردار نکلیں، تو یاد رکھیے، سچ مانیے، واقعی ایسی تربیت سے پروان چڑھنے والی اولاد ماں باپ کے لیے بڑی فرما بردار نکلے گی، اور ماں باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ماں باپ کی نیک نامی کا سبب بنے گی۔ اولاد کو دیکھ کر لوگ ماں باپ کے حق میں دعائیں کریں گے، اتنی اچھی اولاد ہے، ماشاءاللہ ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے۔ ایسے ماں باپ کے حق میں لوگ مغفرت کی دعا کریں گے، معاشرہ مغفرت کی دعا کرے گا، اور اولاد خود مغفرت کی دعا کرے گی ماں باپ کے حق میں۔ ماں باپ تو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب درجات کی بلندی کرے گا، ماں باپ تعجب سے پوچھیں گے، اے میرے پروردگار یہ نیکی تو میں نے کی ہی نہیں تھی،
آج کیوں میرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو تمہاری نیک تربیت کے نتیجے میں آج تمہاری اولاد تمہارے حق میں دعا کر رہی ہے، اور اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج تمہارے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی تربیت ہو تو اولاد بڑی فرما بردار نکلے گی۔ اگر تربیت کے یہ پہلو نہ ہوں، تربیت کے اسباب کو نہ اپنائیں، محض اولاد کی تربیت کے خواب دیکھتے رہیں، تو یاد رہے مستقبل میں اولاد ماں باپ کی عزت کو نیلام کر دے گی۔ برسوں سے ماں باپ جو عزت کما کے گئے ساری عزت مٹی میں ملا دے گی، ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب بنے گی، ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب بنے گی۔ معاشرے میں لوگ دیکھیں گے تو تانا دیں گے سب سے پہلے ماں باپ پر، لوگ دیکھیں گے تو برا بھلا کہیں گے سب سے پہلے ماں باپ کو۔ اسی لیے اولاد کی تربیت کی فکر کریے، اولاد کی دین کی فکر کریے، اولاد کی دنیا کی بھی فکر کریں، اولاد کی آخرت کی بھی فکر کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اولاد کی کوئی وقت اور حیثیت نہ رہ جائے، دنیا میں بھی لوگ اولاد کی عزت کرنے والے رہیں، دنیا میں بھی لوگ اولاد کے مقام کو سمجھنے والے رہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ اولاد اللہ رب العالمین کے لیے دنیا میں صدقہ جاریہ بنے، اور آخرت میں بھی نیک نامی اور اللہ رب العالمین کے پاس ثواب کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اور آخر میں ایک چیز یہ ہے کہ اولاد کے لیے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھائیں۔ یہ واحد ایسی چیز ہے، یہ واحد ایسی ذات ہے ماں باپ جو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ سے اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں ماں باپ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں جو اولاد سے بلا غرض اور بلا کسی مفاد سے محبت کرتی ہو۔ ہر چیز مفاد کے، ہر لوگ، ہر آدمی مفاد کے لیے محبت کرتا ہے، جیسے ہی مفاد ختم ہو محبت ترک کر دیتا ہے۔ ایک ماں باپ ہی ہیں جو بلا کسی غرض اور بلا کسی مفاد کے سچی محبت کرتے ہیں۔ ان کا دل دکھا کر آپ اگر اچھی زندگی بنانا چاہیں، اولاد اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہیں، ہرگز ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اور جب تک ہمارے والدین زندہ ہوں، ہمارے والدین کا فرما بردار بنائے ہوئے اس دنیا میں اللہ زندہ رکھے۔ والدین کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام اولادوں کو ماں باپ کے فرما بردار بننے، اور تمام کے تمام ماں باپ کو اولاد کی صحیح دینی دنیاوی تربیت کرنے کی توفیق نصیب کرے، جب تک اس دنیا میں رکھے صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حی علی الفلاح۔